الحمد لله الحمد لله الرحمن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الأولين والآخرين ومحبوب الرحمن وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الرحمن أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله عز وجل ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب حسينا فقد أحبني ومن أبغض حسينا فقد أبغضني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا امام ہے نانا حسین کا، چند دنوں کی تھی حکومت یزید کی، چند دنوں کی تھی، چند دنوں کی تھی حکمرانی یزید کی، سجنا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، أتوب إلى الله مما مضى واستغفر الله من ناره وأثني عليه بأعماله إله الحرام وأسراره فسبحانه عدد الخالقين وقدر السماء ومقداره. باجا بزرگاران، دوستوں بزرگوں، آج ہم جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے سب جمع ہیں، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ مدیر ادارہ حضرات، ہمارے بہترین دوست اور ہمارے بھائی مولانا سرفراز احمد صدیقی صاحب آپ کے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت ہے، ان کے حکم پر میں سفر کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا آنا مل بیٹھنا کچھ باتیں کرنا سننا اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت ذریعہ نجات بنائے۔ محترم سامعین کرام، انتہائی بابرکت لمحات ہیں، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم جامع مسجد امام حسن بن علی سکردہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد میں ہماری حاضری ہے، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں ہم سب جمع ہیں، انتہائی خوش نصیب ہیں یہ لوگ، انتہائی بابرکت لمحات ہیں یہ جو ہمارے لیے گزر رہے ہیں، زندگی میں پھر پتہ نہیں ایسے لمحات ملے نہ ملے، انتہائی بابرکت لمحات ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ رمضان المبارک کی رونقیں اور یہ دن یہ بابرکت گھڑیاں اللہ ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جمعہ کی محفل ہے، اور ہماری رمضان المبارک کی ایک عجیب تاریخ ہے کہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول سکردہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت
اسی ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو ہے سیدنا حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت اسی ماہ رمضان المبارک 16 تاریخ میں ہے۔ اس تاریخ کی کمال ہے سیدنا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال 17 رمضان المبارک، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک۔ یہ رمضان المبارک اگر اس کا مطالعہ کرے تو اسلامی تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں، بے شمار عنوان ہیں رمضان المبارک میں۔ ہم بیٹھے ہیں آج جامع مسجد مدرسہ سیدنا حضرت امام حسن بن علی سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حسن فوج کے روشن ضمیروں، یہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی پیدائش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسین یہ دونوں کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا چھوڑا۔ پھر ایک موقع آیا امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء تاجدار مدینہ بشیر نبی نذیر نبی داعی اللہ نبی سراج منیر نبی شمس الضحیٰ بدر الدجا واللیل زلف والے نبی مازاق البصر کے بصارت والے نبی ید اللہ کے ہاتھوں والے نبی حزب اللہ کی جماعت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی محبت میں فرمایا لوگوں سنو، بہتری والے کا پیغام دنیا والوں کو پہنچا جانا، ان الحسن والحسین ریحانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن کو بلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کی پیشانی کو قریب کر کے سنتے ہیں، پھر حضرت امام حسین کو بلا کے حضرت امام حسین کی پیشانی کو سنتے ہیں، پھر فرمایا لوگوں سنو، میں اللہ کے رسول اعلان کرتا ہوں امام حسن کی پیشانی سے امام حسین کی پیشانی سے میں کبھی والے کو جنت کے پھولوں کی خوشبو میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ نے خبر دی کہ امام الانبیاء اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے میں علی کو بیٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا علی اس بیٹے کے نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کی محمود نام تو جو آپ کہیں گے وہی فائل ہوگا، وہی مکمل ہوگا، آپ کے حکم کی تعمیر ہوگی، پر میری خواہش یہ تھی کہ علی کا بیٹا ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، اسم اللہ الخالق کا بیٹا ہے، جگجو باپ کا بیٹا ہے، بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے، میں علی چاہتا ہوں اس کے نام میں ہر برکھ لوں، جگجو بیٹا ہوگا، بہادر بیٹا ہوگا، دشمنوں کے سامنے بہادری سے مقابلہ کرنے والا ہوگا۔ میری خواہش یہ ہے کہ اس کے نام ہر برکھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیٹا علی کا ہوگا، نواسہ رسول اللہ کا ہوگا، نام اللہ منتخب فرمائے گے، نام ہوگا امام حسن۔ نام کیا ہوگا؟ امام حسن، سیدنا امام حسن بن علی عراق بیٹھے ہیں، نام ہوگا امام حسن، بیٹا ہے علی کا، نواسہ ہے رسول اللہ کا، نام خود اللہ منتخب فرماتے ہیں۔ پھر وقت گزرا، پھر وقت آیا، سیدنا
علی مرتضیٰ نے پیغام بھجوایا اور عرض کی اللہ کے رسول آج اللہ نے دوسرا بیٹا دیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, دوسرے بیٹے کو اٹھایا اور اپنی گود میں سنایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی دوسرے کا نام کیا رکھنا ہے, اس بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرمائے نام وہی ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس بیٹے کا نام علی کے دوسرے بیٹے کا نام حسین ہوگا. پہلے بیٹے کا نام حسن اللہ نے رکھوایا ہے, دوسرے بیٹے کا نام حسین اللہ نے رکھوایا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت میں فرمایا لوگوں سنو ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین. اللہ کا ارشاد ہے, اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب سے کائنات بنی تب سے لے کے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے انبیاء چلتے رہے, لوگ آتے رہے, دنیا چلتی رہی, نام ہوتے رہے, پر اللہ نے دو نام چھپا کے رکھے تھے, دو نام مخفی رکھے تھے, دو نام راز رکھے تھے, دو نام اللہ نے دنیا والوں سے مخفی رکھے تھے. وہ دو نام, ایک نام حسن ہے, ایک نام حسین ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے یہ دو نام میرے نوازوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے. جب سے کائنات بنی تب سے لے کے آج تک کسی کا نام حسن نہیں تھا, کسی کا نام حسین نہیں تھا. اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب یہ دو نام آپ کے نوازوں کے لیے اللہ نے منتخب فرما چھوڑ. یہ نام وہ ہے, یہ شخصیات وہ ہے جن کا نام اللہ خود منتخب فرماتے ہیں. اللہ نے بڑی محبت میں فرمایا میرے نبی کملی والے سید الاولین والآخرین نواسے آپ کے ہوں گے, نام اللہ کا ہوگا, نام اللہ رکھیں گے. پتہ چلے گا دنیا والوں کو کہ علی شیر خدا کی اولاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی آنکھوں کے تارے ہیں, یہ نواسہ رسول ہے. ان کا کردار کیا ہونا ہے, ان کا نام بھی اللہ آپ منتخب فرماتے ہیں. وقت آیا بیٹے چھوٹے تھے دونوں شہزادے, سیدنا حضرت امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین, سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دونوں شہزادے ہیں, چھوٹے ہیں, سنہ صدی میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. عرب کے اندر, عرب کی دھرتی پہ بچوں کو, نوجوان انسان مرد آدمی اگر بچوں کو اٹھاتا ہے تو وہ عیب سمجھا جاتا تھا. جو عرب کے لوگ تھے بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے, یہ عورتوں کے حوالے کام کیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نوازوں کے ساتھ محبت اتنی زیادہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. حضرت امام حسن حسین جب کبھی محبت میں آتے تو کندھوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو عرب کی دھرتی پہ, عرب کے کلچر میں, عرب کے ماحول میں یہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی انسان بچوں کو اٹھائے, بچوں کے ساتھ کھیلے, بچوں سے بات کرے, یہ عیب سمجھا جاتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ قربان جائیں, آپ نے اس دور میں یہ انداز بدلا, یہ تربیت بدلی, یہ نرالا انداز, انوکھا انداز فرمایا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ بچوں کے ساتھ محبت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی یوں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حسنین کریمین سے ملنے آتے، گھر میں تشریف لاتے، تو گھر کے کمرے کے اندر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ چڑھ جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھ لیتے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے، اور اپنی کمر پہ حسن حسین کو بٹھاتے، اور پھر فرماتے حسن حسین کیا کہنے کمال ہے تمہاری سواری کے، دونوں جہانوں کا سردار ابھی آج تمہاری سواری بن چکا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سامنے کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، اور اس حال میں آئے کہ دائیں کندھے پہ حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا، بائیں کندھے پہ حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو اٹھائے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے، سامنے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، دیکھ کے مسکرائے، اور حضرت عمر نے عرض کی نعم المرکوب مرکوب قبا، واہ واہ شہزادوں کیا کہنے تمہاری سواری تو کمال سواری۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانُ یا عمر، عمر سواری بھی بے مثال ہے، اوپر بیٹھنے والے سوار بھی بے مثال۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن حضرت امام حسین شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بیٹھنے والوں میرا جملہ دل کی نقطی میں نوٹ کرنا، مسجد نبوی ہے، منبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جمعہ کا خطبہ ارشاد ہو رہا، خطبہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پڑی کہ مسجد نبوی کے مین دروازے سے حضرت امام حسن حضرت امام حسین دونوں شہزادے آ رہے مسجد کے اندر، لیکن بچپن سمرسنی کی وجہ سے، بچپن کی وجہ سے یہ دونوں شہزادے چلتے ہیں، پھر کچھ لگتا ہے گر جاتے ہیں، پھر شہزادے انہیں اٹھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ گرتے ہوئے دیکھتے ہوئے شہزادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آپ نے بڑی محبت میں وہی خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خطبے کو وقفہ دیا، اور راستہ لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے ہوئے مسجد نبوی کے مین دروازے پہ پہنچے، وہاں سے حضرت امام حسن کو اٹھایا، حضرت امام حسین کو اٹھایا، دونوں شہزادوں کو لے کے آئے، اور اپنے منبر پہ پہنچے، مسجد نبوی کا منبر تھا، بائیں طرف حضرت امام حسن کو بٹھایا، منبر کے بائیں طرف حضرت امام حسین کو بٹھایا، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر بڑی موج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہو گئے۔ میں نے شہزادوں کو دیکھا، حسن حسین کو دیکھا، یہ گرتے ہیں پھر اٹھ کر چلتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھ کر چلتے ہیں، میں اللہ کے رسول سے ان نوازوں کا گرنا برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں جا کے ان کو لے کے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے سیدنا حضرت اسامہ بن زید، محبت سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان المبارک میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو جملے بولنا بھی انشاءاللہ اللہ بہت زیادہ اجر بڑھا چڑھا کے دیں گے۔
صحابی کا نام ہے سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی جوانی کے عالم میں ہے، نوجوان صحابی ہے، اور یہ کہتے ہیں رات کو گھٹا اندھیرا ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، میں اپنے گھر کے کمرے میں سو رہا ہوں، کیفیت یہ ہے کروٹیں بدلتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، حیران ہوں، پریشان ہوں کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی۔ بالآخر اٹھ کے بیٹھا اور اپنے دل ہی دل میں غور کر کے سوچنے لگا کہ آج نیند کیوں نہیں آ رہی۔ میرے دل نے گواہی دی اسامہ بن زید، کچھ دن ہو گئے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، اس لیے آج دل بے چین ہے، نیند نہیں آ رہی۔ کاش ہماری بھی یہ کیفیت ہو علماء کرام کے ساتھ کہ آج ہم نے درود نہیں پڑھا، آج سکون نہیں ہے، آج قرآن نہیں پڑھا، آج سکون نہیں مل رہا، آج علماء کے قدموں میں نہیں بیٹھے، آج دل میں اطمینان نہیں ہے۔ کاش ہمارا ایمان بھی اس قابل ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو بھی اس قابل بنا دے۔ سیدنا حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب میں نے وقت دیکھا مجھے یوں محسوس ہوا کہ آدھی رات کا وقت ہے اور دل بے چین ہے، دل چاہتا ہے کہ آج میرے محبوب کا دیدار ہو جائے، لیکن اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کے گھر میں جاؤں، آپ کو بے آرامی ہوگی، تکلیف ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو کرنی ہے لیکن تھوڑا انتظار کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے وقت کا انتظار کیا، جب میں نے دیکھا صبح سحری کا وقت قریب آن پہنچا ہے، صبح تہجد کی نماز کا وقت قریب آن پہنچا ہے، اللہ ہمیں تہجد کی نماز نصیب فرمائے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اب وہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئے ہوں گے، تو میں نے دل ہی میں سوچا کہ اب جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں چلتا ہوا قریب آیا، گھر کے کمرے میں آ کے دستک دی، ہلکی سی دستک دی میں نے، تو مجھے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ کون ہے دروازے پہ؟ میں نے دھیمی آواز میں عرض کی محبوب آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کی زیارت کے لیے اسامہ بن زید آیا کھڑا ہو۔ محبوب آج نیند نہیں آ رہی، دل بے چین ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت ہو جائے، اگر آپ کے آرام میں خلل نہ ہو تو محبوب مجھے دیدار کروا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ اندر آ جاؤ۔ سیدنا حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں اندر آیا تو میں نے کیا دیکھا، حیرانگی کی کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بیٹھے ہیں کہ میں نے اس حال میں بیٹھا ہوا پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے، چوکڑی بنائے ہوئے اس کیفیت میں بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے اور چادر اوڑھ کے کندھوں اپنی گود کے اندر، مجھے یوں لگتا ہے کہ گود میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور چوکڑی بنائے ہوئے یوں اوپر ہاتھ رکھے ہوئے چادر بنائے ہوئے بڑے پرتکلف انداز میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں بیٹھا ہوا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر میں بات کرتا رہا، جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تکلف ہو گئے ہیں تو میں نے عرض کی محبوب مجھے آج حیرانگی ہے کہ آپ کچھ عجیب کیفیت میں بیٹھے ہیں، چادر اوپر ہے، ہاتھ یوں اوپر ہے، لگتا ہے کہ گود میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، محبوب ہو سکے تو مجھے بتا دیں کہ گود میں کیا ہے۔ اہل علاقہ سنو حاصل پور کے روشن ضمیروں، میرا جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرنا۔ سیدنا حضرت امام حسن بن علی مسجد و مدرسہ میں گفتگو سننے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے تکلف سے آپ نے فرمایا اسامہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام، آپ کا خادم اسامہ بن زید آپ کا غلام ہو، محبوب مجھے بتا دیں گے تو آپ کا کرم ہے، دکھا دیں گے تو آپ کے مرضی۔ سیدنا حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں وقت چلا کے اندھیری رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ ہٹائے، چادر اٹھائی، میں نے کیا دیکھا آپ کی دائیں
سے بھی محبت فرمانا۔ اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن حسین سے محبت فرما۔ میرا جو امتی حسن حسین سے محبت کرے اللہ اس سے بھی پیار فرما۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ نہ کرنا کوئی آزمائش ہے کہ سیدنا حضرت امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین بیمار ہو گئے، بچپن ہے، سنی ہے، دونوں شہزادے بیمار ہو گئے۔ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ کا نام ذرا محبت سے، شفا دینے والا کون ہے؟ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم جتنے بیمار بیٹھے اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا شہزادے بچپن میں صدی میں بیمار ہو گئے۔ سیدنا حضرت علی المرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا دونوں والدین بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کافی دنوں سے بچے بیمار ہیں، شفا نہیں ہو رہی، ہم آج منت مانتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو شفا دے دے، شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ ہماری اولاد کو شفا دے دے، بدلے میں شکرانے کے طور پہ ہم 3 روزے رکھیں گے۔ کتنے روزے؟ ذرا سارے بولے کتنے روزے؟ رمضان المبارک ہے، جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ روزے کی حالت میں ہم بیٹھے ہیں، تو روزے 3 ہیں، ہمارا بھی روزہ ہے، اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے۔ 3 روزے رکھنے کی نیت ہے، منت مانی ہے سیدنا حضرت علی المرتضی نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہ ہم اللہ کے نام کی منت مانتے ہیں۔ منت کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی منت مانتے ہیں، اللہ ہماری اولاد حسن حسین کو شفا دے دے، ہم شکرانے کے طور پہ 3 روزے رکھیں گے۔ کچھ وقت گزرا، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے شفا نصیب فرمائی۔ جب اولاد کو شفا ہو گئی، شہزادے صحت یاب ہو گئے، تو پھر سیدنا حضرت علی المرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا پھر دونوں بیٹھے اور آپس میں پھر کہنے لگے ہم نے اللہ کے نام پہ منت مانی تھی کہ اللہ ہماری اولاد کو شفا دے دے، ہم 3 روزے رکھیں گے، کیوں نہ ہو کہ کل سے ہم 3 روزوں کا آغاز کر دیتے ہیں۔ 3 روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اب چشم فلک کا منظر دیکھا، پہلا دن آیا، سیدنا حضرت علی المرتضی بھی روزے میں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی روزے میں ہیں، این گرمی کی شدت کا عالم ہے، دوپہر کا وقت آن پہنچا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا سیدنا علی المرتضی، میرے سردار علی المرتضی، آج آپ کو بھی روزہ ہے، مجھے بھی روزہ ہے، لیکن افطاری کا وقت بھی قریب آنے والا ہے۔ گھر کی کیفیت یہ ہے
افطاری کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، افطاری کے لیے کھانے پینے کی کوئی اشیاء موجود نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں گفتگو سننے والوں، حاصل خور کے روزہ داروں، میں جملہ دل کی تختی میں نوٹ کرنا، قربان ان کے روزوں پہ کہ آج روزہ ہے پر افطاری کا سامان نہیں ہے، ہو سکے تو افطاری کا انتظام کیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ گھر سے باہر تشریف لے گئے اور مدینہ میں ایک یہودی کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا کیا کوئی کام ہے تو دو، کوئی مزدوری ہے تو دو، کوئی محنت ہے تو دو، بدلے میں کچھ ملنا چاہیے، آج گھر میں روزہ ہے، افطاری کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے۔ اس یہودی نے اون دی، اوجری دی اور کہنے لگا علی یہ اوجری صاف کر کے بنا کے دو گے، بدلے میں کچھ ملنا دوں گا۔ حضرت علی کے مرتضی اوجری لے کے گھر میں پہنچے، بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے مرتضی دونوں نے مل کر محنت کی، دونوں نے مل کے اوجری کو صاف کیا اور ان کو بنایا۔ یہ محنت کر کے بنا کے اوجری حضرت علی کے مرتضی اس یہودی کو دے کے بدلے میں کچھ خلا لے کے آئے۔ آج بنت رسول نے وہ خلا لیا اور کھانا بنایا۔ افطاری کا وقت بھی قریب آن پہنچا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے دسترخوان لگایا، حضرت علی کے مرتضی بھی دسترخوان پہ بیٹھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کھانا بنا کے لے آئی اور افطاری کا وقت قریب آن پہنچا اور حضرت فاطمہ الزہرا روٹیاں بنا کے لائی، 3 روٹیاں بنا کے اور دسترخوان لگا کے وقت کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ افطاری کا وقت قریب آن پہنچنے والا ہے اور افطاری کے وقت کے لیے 3 روٹیاں موجود، کھجور اور پانی موجود کہ وقت افطار کرنا ہے، اللہ کا کرنا ہے۔ افطاری سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی، حضرت علی کے مرتضی گھر سے باہر تشریف لے گئے، دروازے پہ کسی نے آواز دی کہ آج مسکین ہو، اللہ کے نام پہ کھانا دیجئے۔ حسن پیر کے روشن ضمیر سیدنا حضرت علی کے مرتضی گھر میں تشریف لائے، جو 3 روٹیاں بنا کے بیٹھے تھے اپنی افطاری کے لیے، وہ 3 روٹیاں اٹھا کے حضرت علی کے مرتضی نے مسکین کے حوالے کر دی، 3 روٹیاں لے کے مسکین چلا گیا۔ سیدنا علی کے مرتضی، سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کیا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ وقت فقر میں گزر گیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرا روزہ آیا، پھر دوپہر کے وقت دوسرے روزے میں حضرت علی کے مرتضی کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بلایا اور فرمایا علی آج آپ بھی روزے میں ہیں، میں بھی روزے میں ہوں، افطاری کا انتظام کیجئے۔ پھر حضرت علی کے مرتضی اس یہودی سے اوجری دے کے محنت مزدوری دے کے آئے، پھر دونوں میاں بیوی نے مل کر محنت کی۔ سنا قلب جگر پہ نوٹ کرنا، کہاں سے لائے ایسا کھانا، کہاں سے لائے ایسے میاں بیوی، کہاں سے لائے ایسے ماں باپ کہ جن کے ساتھ محنت مزدوری میں بھی مل کے کام کر رہے، روزے بھی مل کے ہو رہے، افطاریاں بھی مل کے ہو رہی، فاتحہ بھی مل کے گزارا ہو رہا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ لوگ وقت گزار رہے۔ دوسرا دن آیا، دوسری افطاری کا وقت آیا، سارا دن کا روزہ، 2 دنوں کا فاقہ، پھر افطاری کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا نے 3 روٹیاں بنائی، 3 روٹیاں بنا کے دوسرا دن دوسری افطاری کے وقت انتظار میں بیٹھے تھے کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، آواز دینے والے نے آواز دی یتیم ہو، اللہ کے نام پہ کھانا چاہیے۔ پھر حضرت علی کے مرتضی نے دوسرے دن 3 روٹیاں اٹھا کے یتیم کے حوالے
دن خود دوسرا دن بھی فاقے میں گزارا ہو رہا. پھر تیسرا دن آیا, تیسرا روزہ آیا, تیسرا دن بھی محنت کر کے اجری صاف کر کے حضرت علی کے مرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا تیسرا دن 3 روٹیاں بنائے دسترخوان لگا کے بیٹھے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی کہ بدر کا قیدی ہو, غزوہ بدر میں قید ہوا تھا, آج آزاد ہوا ہو سکے تو کھانا کھلائیے. پھر حضرت علی کے مرتضی نے قربان جائیں ایسے گھرانوں پہ, قربان جائیں حضرت علی کے مرتضی کی صحابت پہ, قربان جائیں فاطمہ الزہرا بنت رسول کے حوصلے پہ. 3 دنوں کا فاقہ ہے. تیسرے دن 3 روٹیاں اٹھا کے بدر کے قیدی کے حوالے کر دی. 3 دنوں سے مسلسل فاقہ تھا. 3 دنوں سے مسلسل فاقے کی شدت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا کمزور ہو گئی اور بستر پہ آرام فرما ہو گئی. اولاد والا وہ کتنی پیاری اولاد ہوگی اس باپ کو جو اولاد خاتون جنت ہو, جو اولاد جنتی عورتوں کی سردار ہو, جو اولاد حسنین کریمین کی ماندہ ہو, جو اولاد علی کے مرتضی کے گھر کی رونق ہو, جو اولاد رسول اللہ کی بیٹی ہو, جو اولاد رحمت للعالمین نبی کے لیے رحمت بن کے آئے, وہ اولاد جو نبی آخر زمان کی لاڈلی بیٹی ہو. کتنی پیاری ہوگی وہ اولاد. اس بیٹی کے بارے میں خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. محبوب آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا حضرت علی کے مرتضی کی گھر والی فاطمہ الزہرا مسلسل فاقوں کی وجہ سے آج اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, بستر پہ آرام فرما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آپ گھر میں تشریف لائے. 4 بھائی میں بیٹی آرام فرما رہی. اولاد والا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بستر پہ آرام فرما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بیٹی فاطمہ آج کیا ایسی کیفیت آن پڑی, اتنے فاقے کیوں ہو گئے, اتنے فاقوں کے موجود آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا. اتنا صبر, اتنی ہمت, اتنا حوصلہ, اتنا کر کے گزارا آپ نے کیا ہے, مجھے بھی نہیں بتایا. بنت رسول فاطمہ الزہرا خیریت تو ہے, ایسی کیا کیفیت آن پہنچی. حاصل بول کے روشن ضمیروں میرا جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا
یہ سید وہ گھرانہ ہے جو لوگوں کو بھی اس حال میں پیار کرتا ہے، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود پھر بھی لوگوں کو کھلاتا ہے۔ انہوں نے مسکین کو کھانا کھلایا، انہوں نے یتیم کو کھانا کھلایا، انہوں نے بدر کے قیدی کو کھانا کھلایا۔ میرے محبوب، انہوں نے اپنا کھانا اللہ کے نام پہ خیرات کر کے پھر دعا کر رہے تھے، اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے عمل ان کا قبول کیا ہے، ان کا یہ عمل اس لیے تھا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن بنایا کہ علی بن مرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا ان دونوں نے جو فاتح برداشت کیے، انہوں نے جو روزے رکھے، انہوں نے خیرات کی، انہوں نے فاتح برداشت کیے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں ان کے سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ پھر میں یوں کہوں افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا، نبیوں کا امام ہے نانا حسین کا۔ چند دنوں کی تھی حکمرانی یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ وہ جمر قہر کی تبدیل فضاؤں میں سجدے، وہ تیروں کی مہلک ہواؤں میں سجدے کیے امام نے، کیے امام نے نیزوں کی چھاؤں میں سجدے۔ پیغام کربلا، پیغام کربلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسینیت کی صدا، لا الہ الا اللہ۔ سید کی ندا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ حضرات سیدنا حضرت علی بن مرتضی سید عبیر الرحمن اسٹوڈیو یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب۔